الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان ہو رہا تھا، اور معجزات میں بھی ایک ایسا معجزہ جو آپ علیہ السلام سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا، ایسا عظیم الشان معجزہ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کی امامت، اور پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمان، پھر جنت دوزخ کا نظارہ، اللہ رب العزت سے شرف ہم کلامی، اور اللہ رب العزت کا یہ سوال کہ تم میرے لیے کیا لائے ہو، اور پھر اس سوال کے جواب میں حضور علیہ السلام کا تحفہ پیش کرنا، اس تحفے کے جواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے جوابی تحفہ، اس جوابی تحفے میں حضور علیہ السلام کا مجھے اور آپ کو شامل کرنا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے چند خصوصیات کا ذکر، نمازوں کی فرضیت، یہ ساری چیزیں لے کر اس سفر میں پھر آسمانوں سے بیت المقدس سے مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، انتہائی مختصر سے وقت میں. اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، راتوں رات، اس میں کوئی گھنٹوں نہیں لگے، دنوں نہیں لگے، مہینوں نہیں لگے، انتہائی مختصر. اور پھر اس پر سب سے زیادہ اچنبھے کی بات یہ کہ جسم مبارک کے ساتھ، یہ ہے اصل نا، جسم مبارک جو ہمارے اس چھوٹی سی ڈبیا میں بات نہیں آتی نا. کیسے گئے ہوں گے، اتنی دور کا سفر کیسے کیا ہوگا، ہوائی جہاز نہیں تھا، اور پھر کوئی بھلا زمین سے آسمانوں پر بھی کوئی گیا ہے، اور پھر چلو پہلے آسمان، پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ پہلے آسمان سے اوپر کیسے گئے ہوں گے. یہ سب اس خالق کائنات کا کام ہے جس نے سب چیز بنائی، وہ سب کام کر سکتا ہے، اس کے سب اختیار. اس کو کہتے ہیں معراج، اور اس کو معجزہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری عقل شریف میں نہیں آتا، اور جہاں ہماری عقل کام چھوڑ دے وہاں سے اللہ کی وحی کام کرتی. تو ہماری تو عقل میں بہت ساری چیزیں نہیں آتی، تو وہاں کبھی ہم انکار نہیں کرتے. جسم مبارک کے ساتھ یہ معجزہ اللہ نے عطا فرمایا. آپ کو پورا معراج کا سفر
مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسرا کہتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں یہی لفظ استعمال ہوا. سبحان الذی اسرا. اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں کے سفر کو معراج کہتے ہیں. اس کا ذکر اللہ نے سورہ والنجم میں فرمایا 27 سپارے میں. اور بسا اوقات معراج پورے سفر کو کہہ دیتے ہیں مکے سے لے کر واپس مکے تک. تو گزشتہ جمعے جو بات ہوئی تھی وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ سفر شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے شق صدر کرایا. آپ کا سینہ کھلا, دل نکال کر اس کو دھویا گیا. دھونے کے بعد حکمتیں ڈال کر واپس بند کر دیا گیا. میں نے عرض کیا تھا اس کی وجہ اس لیے پیش آئی کہ اتنا بڑا سفر, ایسا عظیم و شان سفر جہاں آج تک کوئی انسان نہیں گیا, آنن فانن ہے, بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سفر پر تشریف لے جا رہے ہیں تو اس سفر کو برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو جائے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی دل بڑا کمزور ہے, ہم ذرا سخت بات نہیں سن سکتے, افسردہ بات نہیں دیکھ سکتے. دوسرا آدمی دیکھ لیتا ہے, دیکھ کیا لیتا ہے وہ, اس میں کام بھی کرتا ہے, اس کا اسی خدمت بھی کرتا ہے. مختلف صورتیں ہیں نا ہماری آپ کی, لیکن یہ ساری صورتیں زمین کے اوپر کی ہیں, آسمان سے اوپر کی نہیں. تو آسمان کے اوپر کی کیفیات کو برداشت کرنا, یہ اللہ رب العزت نے اس شق صدر میں اس کو پیدا فرمایا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اس شق صدر, اور یہ شق صدر ہوا تھا کعبے کے حصے میں حدیم کے اندر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ اس کے بعد ایک سواری لائی گئی. اس سواری کا نام آتا ہے براق. حدیث میں آتا ہے یہ براق اتنی تیز سواری کہ ہماری نگاہ جہاں تک کام کرتی ہے اتنی دور اس کا ایک قدم. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے رکاب تھامی اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے لگام تھامی اور مجھے اس پر سوار کر دیا اور میرے ساتھ گئے. جب میں سوار ہونے لگا شوخی دکھائی براق نے, جانور نے, خچر سے بڑا, گدھے سے تھوڑا چھوٹا یہ جانور. اور براق اس لیے بھی کہتے ہیں اسے کہ وہ جہاں تیز رفتار تھا وہاں صاف شفاف تھا. کتابوں میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہوا, اس نے شوخی دکھائی نا. بعض جانور ہوتا ہے نا بعض اوقات شوخی دکھاتا ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے براق سے کہا نا, یہ میرا واقعہ نہیں بیان ہو رہا, معراج کوئی قصہ اس لیے نہیں بیان ہو رہا وقت گزر جائے گا, وقت گزارا واقعہ نہیں ہے. یہ واقعہ اس لیے ہے کہ اس میں جو ہمارے لیے سبق آموز چیزیں ہیں ان کو سنیں, بار بار سنیں, جب بھی سنیں اپنے اندر ایک نئی زندگی کی رونق پیدا ہو. جبریل امین نے کہا براق سے کہ تجھے معلوم ہے کہ تیرے اوپر آج جو ہستی سوار ہو رہی ہے ایسی ہستی کبھی تیرے اوپر سوار نہیں ہوئی نا, ان سے زیادہ باعظمت اس روئے زمین پر کوئی نہیں, اور تو شیخی کرتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ براق اگر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سن کر سیدھا ہو گیا نا, پسینہ پسینہ, شرم تمہارے, گردن جھکا لیں. کیا سمجھے میں اور آپ, کیا سمجھے اس سے؟ وہ ایک جانور صرف یہ سن کر کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اس پر سوار ہو رہی ہے, شرمندہ ہو گیا.
ہم اور آپ رات دن حضور علیہ السلام کا اسم مبارک سنتے ہیں، تعلیمات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کانوں میں پڑھ رہی ہیں، اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ اپنی الٹی کو سیدھا کرنے کے لیے حوالے دیتے ہیں حضور علیہ السلام کی بات۔ ایک تو یہ کہ اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے بقول حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک یہ کہ ہم اپنی الٹی کو سیدھا کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کا حوالہ دے رہے ہیں، یا ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہیں اپنے سیاہ کو سفید کرنے کے لیے حوالہ دے رہے ہیں۔ ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا، جانور کے اوپر صرف نام سے اثر ہو گیا، اور جو احکامات آئے، جتنی تعلیمات آئیں، وہ ہمارے لیے آئی تھی، براق کے لیے نہیں آئی تھی، کسی گدھے گھوڑے کے لیے نہیں آئی تھی، انسان کے لیے آئی تھی، انسان پر اثر نہیں۔ یہ ہے سبب، جانور شرما جائے، ہم بے شرم ویسی کے ویسی۔ سبق یہ ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب اس پر سوار ہو گیا تو ایک ایسی سرزمین کے اوپر سے گزرے، جبریل امین نے ہمیں اتارا، درخت کی درخت سے کھجور کے۔ حضور علیہ السلام کو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 2 رکعت پڑھی۔ جبریل امین نے پوچھا آپ کو معلوم ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ عقیدہ بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہے، عقیدہ حضور علیہ السلام نہیں جانتے اس جگہ، اور حضور علیہ السلام کو ہر چیز کا علم نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اللہ فرماتے ہیں آپ کو شعر و شاعری کا علم نہیں دیا گیا، جو آپ کے لیے علم ضروری تھا وہ دیا گیا، دنیا کی ساری مخلوق سے زیادہ دیا گیا، لیکن عالم الغیب نہیں۔ کون سی جگہ ہے یہ؟ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ جبریل امین نے کہا یہ یثرب ہے، مکے والے عن قریب آپ کو مکے سے نکالیں گے، نکلنے پر مجبور کریں گے، آپ اس جگہ ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے۔ یہ یثرب جس کا نام بدل کر حضور علیہ السلام نے ہجرت کے بعد مدینۃ الرسول کر دیا تھا۔ آگے چلے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جگہ اتارا، ماں 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا، میں نے 2 رکعت پڑھی، بتلایا مدین۔ فرمایا آگے چلے، کوہ طور پر اترے، بتلایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے یہاں ہم کلامی فرمائی تھی، آپ 2 رکعت پڑھیے، کہ نہیں میں نے 2 رکعت پڑھی۔ آگے تشریف لے گئے، راستے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بڑھیا نے روکا، روکنے کا اشارہ کیا، جبریل امین نے کہا آگے چلیے، اس کی طرف توجہ نہ کی۔ فرماتے ہیں اس سے آگے گئے تو ایک بوڑھا ملا، اس نے بھی روکنے کا اشارہ کیا، جبریل امین نے کہا آگے چلیے، توجہ نہ کیجیے۔ بعد میں جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں بڑھیا کون تھی؟ فرمایا نہیں میں نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول کو بتلایا گیا، حضرت جبریل نے بتلایا کہ یہ بڑھیا اس دنیا کی مثالی شکل تھی، یہ دنیا جس میں میں اور آپ آباد ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں، سب چیز سارے کام کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، گھریلو زندگی ہے، کاروباری زندگی، ساری چیزیں آ گئی ہیں اس میں، یہ دنیا کی مثالی شکل ہے۔ اور اب جب آپ دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، آپ کے تشریف لانے کے بعد اس دنیا کی اتنی عمر رہ گئی جیسے یہ بڑھیا، ابھی مر جائے، جب مر جائے، کل مر جائے، پرسوں مر جائے، بس یہ ہے، اتنی زندگی گزر گئی نا، اتنی عمر گزر گئی بڑھیا کی، دنیا کی اتنی عمر ختم ہو گئی، اور اتنی رہ گئی جیسے یہ بڑھیا کو دیکھ کر کوئی کہے تو مرنے والی ہو رہی ہے۔ اچھا، پوچھا کہ وہ بوڑھے کو جانتے ہیں آپ؟ فرمایا نہیں۔ جبریل امین نے بتلایا یہ بوڑھا شیطان کی مثالی شکل ہے،
اگر آپ ان دونوں کی طرف توجہ کر لیتے، عبرت کی بات ہے نا، سبق ہے ہمارے لیے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف دونوں طرف توجہ کر لیتے تو آپ کی امت دنیا ہی دنیا کی ہو جاتی، دین کی نہ رہتی۔ بوڑھے کی طرف توجہ کر لیتے تو ساری امت جو ہے نافرمان ہوتی، فرما بردار کوئی نہ ہوتا۔ یہ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، اس توجہ نہ فرمانے پر دیکھیں ہمارا کیا حال ہے۔ بعض اوقات اس دنیا کے پیچھے نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، بعض اوقات اس دنیا کے پیچھے حقوق بھی ضائع ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اسی دنیا کے پیچھے ترک تقسیم نہیں ہوتے، دنیا ہی تو ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اسی دنیا کے پیچھے ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، دوسرے کا بھی اس گھر میں حق ہے، اس کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ دنیا ہی تو ہے، اس پر توجہ نہیں فرمائی حضور علیہ السلام نے۔ جب ہمارا یہ حال ہے کہ اس مری ہوئی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمانا ناجائز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ تجارت ایسی کرنا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہے، تو بڑی عظمت والی چیز ہے، بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ ایسی تھوڑی فرمایا گیا کہ جو سچا ایماندار مخلص تاجر ہوگا اس کا حشر اللہ رب العزت قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ فرمائیں گے۔ یہ کس کے لیے فرمایا جا رہا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے، کہ اگر ہم ایسے بن جائیں تو ایسا ہو جائے گا۔ ہم جو دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کا قرب نصیب فرما دے میدان محشر میں، حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت میدان محشر میں جنت میں امتیوں کو اپنے اپنے نبیوں سے قرب اسے عطا فرمائے گا جس کا امتی کی زندگی میں اپنے نبی کے ساتھ جتنا تعلق تھا۔ جتنا ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمارا تعلق نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن، کچھ صدقہ خیرات، ہم نے بس کسی کو تعلق بنایا نا۔ کاروبار کو تو واللہ تعلق ہی نہیں بنایا، کوئی ایک دو ہوں، 200 میں 3، تو وہ کس گنتی میں آپ ان کو ایک دو کے بعد انگلیاں ختم کہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تاجر کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی تجارت کا نتیجہ یہ نکلے کہ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہو۔ تو کیا ہم دیکھیں اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر ہم ایسی تجارت کر رہے ہیں؟ کیا ہماری تجارت میں جھوٹ شامل نہیں ہے؟ کیا ہماری تجارت میں دھوکہ شامل نہیں ہے؟ کیا ہم اپنی تجارت میں عیب کو نہیں چھپاتے؟ سارے کام کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی سے کہہ دیجیے، ابھی اسی ہفتے میں ایک دکان پہ کھڑا ہوا تھا، ایک چیز خریدی، اس نے ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھ ایسا مت کہہ، چھوٹی عمر کا تھا، باشرہ تھا، مجھ سے چھوٹا تھا، میں نے کہا ایسا مت کہو۔ کہنے لگا کیوں؟ کاروبار تو ہے۔ میں نے کہا کاروبار میں جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ سے تو منع کیا، جھوٹ مت بولو۔ کہنے لگا نہیں کاروبار میں تو ہوتا ہے، نمازی آدمی کی بات کر رہا ہوں میں، غیر نمازی کی نہیں کر رہا۔ تو ہم سب یہی سمجھ رہے ہیں کاروبار الگ چیز ہے، اس کا دین سے کیا واسطہ؟ ارے اللہ کے بندو، دین سے واسطہ نہ ہوتا تو یہ کیوں فرماتے کہ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا؟ اس لیے اپنے کاروبار کو بھی درست کرنا پڑے گا۔ اس میں درست کرنے میں کوئی یہ تھوڑی ہے کہ آپ کی کمی آ جائے گی مال میں، نہیں، میں یقین سے کہتا ہوں زیادہ ہو جائے گا۔ سچ بولنے سے، جھوٹ نہ بولیں، صاف ستھری بات کریں۔ جتنی روزی اللہ نے آپ کی لکھی ہے اتنی ملے گی، اس سے زیادہ نہیں ملے گی۔ اگر آپ 9 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک کاروبار کرتے ہیں، ان گھنٹوں میں جتنی ملی ہے، آپ صبح 6 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک بیٹھے ہیں تب بھی اتنی ملے گی۔ ہاں کوشش تو ہے نا، لیکن ہو سچی کوشش، مخلصانہ، ایماندارانہ۔ کوئی آدمی آپ سے چیز لے کر جائے تو وہ تعریف کرے دوسری جگہ جا کے، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا صاف ستھری بات کری اس نے۔
ہماری تجارت جب ایسی ہوگی تب اللہ کے نبی کے ساتھ اثر ہوگا. اور نماز کیجیے گا، یہ صدقہ خیرات نمازیں کچھ کام نہیں آئیں گی. ہم نے صرف اسی پر تکیہ کیا دین بس یہی ہے. نہیں بھائی، ہماری پوری زندگی بلوغت کے بعد سے لے کر مرتے دم تک سارا دین ہے. کون سی چیز ہے جو دین نہیں ہے؟ رات کا سونا بھی دین ہے، شادی کرنا بھی دین ہے، بیوی کے ساتھ ایسی بات کرنا جس سے وہ خوش ہو جائے وہ بھی دین ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص فجر کے لیے اٹھا، اس نے اپنی بیوی کو اٹھایا، نہیں اٹھی تو اس نے پانی کا گلاس اس کے اوپر ڈال دیا. تھڑ بڑا کر اٹھے نا، اللہ رب العزت کو ہنسی آ گئی، مسکرا دیے. میں اور آپ کہیں گے جی اللہ کو کیسی ہنسی آئی؟ اللہ کو ہماری طرح ہے بھائی، یہ اس کی شان کے مطابق. اس کو جو مسکراہٹ آئی، تبسم ہوا، اللہ کی شان کے مطابق. اللہ کو بڑا پسند آیا کہ اس بندے نے اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگایا. کیا ہے یہ بھی تو دین ہے. تو کیا ہمارا اس دین پر عمل ہے؟ ہم خود نماز پڑھتے ہیں، عمومی کیفیت یہ ہے، خود نماز پڑھتے ہیں، اولاد کو نہیں کہہ رہے. خود نماز پڑھتے ہیں، عورتوں کو نہیں کہہ رہے. بعض جگہ الٹا ہے، گھر میں خواتین نماز پڑھتی ہیں، مرد نہیں پڑھتے. بھائی دین ہے یہ، سب کو کہو. تو اللہ رب العزت نے دنیا کی طرف توجہ نہیں فرمائی، تب ہمارا یہ حال. اور اللہ رب العزت نے شیطان کی طرف توجہ نہیں فرمائی، تب ہماری نافرمانی کا یہ حال ہے. اگر توجہ ہو جاتی تو پھر امت کا کیا حال ہوتا؟ یہ ہے سبق ہمارے لیے. اس کو سوچیں. یہ تو بات ابھی ہو گئی نا، چند منٹ کی بات تھی، ختم ہو گئی. لیکن جب گھر میں جائیں، اکیلے بیٹھیں، آنکھ بند کر کے، گردن جھکا کے، مراقبہ کر کے سوچیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا، جبریل نے کہا آگے چلیے، توجہ دے دیتے تو ساری امت یہاں چلی جاتی. اس کو سوچیے اگر آپ کو نا تھوڑا سا کہ ہماری کیفیت اس کے ساتھ کیا ہے. ہماری کیفیت اچھی ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ اور دے گا. اور خدا نہ کرے بری ہے تو اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے. اللہ سے مانگیے، اللہ یہ کیفیت بھی پیدا فرما دے گا انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی یہ کیفیت دے دے، آپ کو بھی یہ کیفیت دے دے. باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کیا جائے گا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھیں.